بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کے سامنے مسئلہ بدعت پر گفتگو کر رہا ہوں، اور میں نے گزشتہ پروگراموں میں آپ کے سامنے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے، اور چند تابعین اور تبع تابعین کے واقعات پیش کیے کہ وہ ان کاموں کو عبادت کا کام جان کر سمجھ کر کرتے تھے جو کام نیک اور جائز ہوتے تھے، اگرچہ وہ کام منقول نہیں تھے، یعنی نہ وہ قرآن میں تھے نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تھے، مگر چونکہ وہ کام جائز تھے اس لیے وہ کام کرتے تھے۔ میں نے اس میں صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کا آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ ایک رکعت میں قرآن پڑھتے، صائم الدہر ہوتے، ختم قرآن کرتے، لوگوں کو جمع کرتے۔ میں نے اس کے لیے چند ایک کی مثالیں دی تھیں، ابھی وہ چل رہا تھا مسئلہ کہ وہ وقت پورا ہو گیا۔ اب اسی بات کو میں آج آگے چلا رہا ہوں کہ تابعین میں اور تبع تابعین میں، اب وہ ذرا نیچے آ گئے ہیں کہ وہ بھی اس طرح سے کرتے۔ امام وکیع بن جراح یہ امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے، اور تذکرۃ الحفاظ میں ان کا یہ تذکرہ ہے، سیر میں بھی ہے کہ امام صاحب کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔ ابن شرانی نے یہ کہا کہ سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہا، وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ اگر کوئی بندہ تذکرۃ الحفاظ سے یہ حوالہ جات اکٹھے کر لے اور پھر ان کو سیر میں، ذہبی کی دور الاسلامیہ میں، دوسری کتابوں میں دیکھ لے، تو یہ کافی مواد بن جاتا ہے کہ وہ لوگ، یعنی اس سے یہ بھی ہے کہ وہ محدث بھی تھے اور زاہد کتنے تھے کہ دن کو روزہ اور رات کو پورا قرآن ختم کرنا۔ یہ طریقہ کار کہ دن کو قرآن ختم کرے، دن کو روزہ رکھے اور رات کو پورا قرآن ختم کرے، کیا یہ ثابت تھا کہیں تھے؟ نہیں، یہ بدعہ حسنہ تھا۔ جب بدعہ حسنہ ہو تو وہ جائز ہوتا ہے۔ میں نے جب قراءۃ القبور پروگرام کیا تھا تو اس کے اندر میں نے محدثین کے یہ حوالے آپ کو بتائے تھے کہ انہوں نے قبور پر جا کر قرآن ختم کیا۔ بعض ان میں سے وہ تھے کہ انہوں نے اپنی قبریں نکالی گھر کے اندر اور اپنی قبر کے اندر کئی قرآن ختم کیے۔ وہ سارے حوالہ جات میں پڑھ آیا ہوں، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یا آپ نے کیا تھا یا قرآن میں اس کا حکم تھا، لیکن کام نیک تھا اس لیے وہ کرتے تھے۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں نے جب اس پر بڑا شور مچایا تھا کہ یہ تو بدعہ ہے، وہ فلاں ہے، تو میں نے اس وقت وہ حوالہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہاں دوسروں کے لیے بدعہ ہوتی ہے، لیکن جب حافظ ابن تیمیہ کی باری آئی کہ اس کی قبر پر قرآن ختم کیے گئے تو اس وقت شمس الدین ابن عبد الہادی نے بھی کہا کہ یہ ان کی تعریف ہے کہ ان کی قبر پر قرآن ختم ہوئے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی کہا کہ ان کی قبر پر قرآن، پھر ان کی وہ تعریف میں آ گئے۔ اگر کوئی عام بیچارہ بندہ ہو، اس کی قبر پر کوئی قرآن ختم کر دے، وہ تو بن جاتے ہیں بدعت، اور اگر وہ کرے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں نے وہ ساری باتیں بتائی تھی۔ کسی اور کا کوئی ہاتھ چوم لے تو وہ کہتے ہیں یہ حاذا ممنوع، حاذا بدعہ، یہ بدعت ہے، یہ ممنوع ہے، لیکن اس میں ہے کہ وہ نوجوان نے حافظ ابن تیمیہ کا ہاتھ چوما، وہ ٹھیک تھا۔ وہ جو سیرت العقود الدریہ جو حافظ ابن عبد الہادی نے کتاب لکھی، اس کے اندر آخر میں ابن تیمیہ کو کتب ابدال سارا کچھ کہا گیا جو دوسروں کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو اب قبور پر ختم کرنا، قبور کے اندر بیٹھ کر ختم کرنا، یہ وہ نیا کام تھا۔ اس کے اوپر لفظی طور پر تو لفظ بدعہ لغوی طور پر تو آ جائے گا کہ کام نیا تھا، مگر
उसको बिदत सय्या नहीं कहेंगे। हमारा झगड़ा ही सारा इस बात में है कि लोग बिदत कहने में जल्दबाजी करते हैं। वो बिदअ हसना और बिदअ सय्या का फर्क नहीं करते, हालांकि कुरान में उसके अंदर फर्क है। वो बिदअ हसना और सय्या पर मैं आगे चलकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से अर्ज करूंगा। कुरान में, हदीस में बिदअ हसना और बिदअ सय्या के अलग अलग नाम आए हैं, लेकिन वो नहीं देखते। अब ये वकी बिन जर्राह इतने बड़े मुहद्दिस हर साल ये हर रात को कुरान ख़त्म करते थे। अब मैं आगे एक आपको नाम बताने वाला हूँ। आलम इस्लाम के और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम आलिम इमाम शाफिई रहमतुल्लाह ताला अलैह। इमाम शाफिई चारों इमामों में से एक हैं। पहले इमाम अबू हनीफा, फिर इमाम मालिक, और फिर इमाम शाफी, और फिर इमाम अहमद बिन हंबल। इत्तेफाक ये है कि सारे उस्तादी शागिर्दी में आते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह डायरेक्टली तो इनमें से किसी के उस्ताद नहीं है, लेकिन इमाम शाफी जो थे वो शागिर्द थे इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी के, और इमाम हसन बिन शैबानी वो इमाम साहब के शागिर्द थे। तो इस तरह से इमाम साहब के साथ उनका वो पोते का एक रिश्ता शागिर्दी का आ जाता है। और इमाम शाफी इमाम मालिक के भी शागिर्द थे, और इमाम अहमद बिन हंबल ये इमाम शाफी के शागिर्द थे। इस तरह से उनका आपस में राब्ता था। तो इमाम शाफी एक वली अल्लाह भी थे और जाहिद भी थे, सुभान अल्लाह, और बहुत बड़े फ़कीह और मुजतहिद भी थे। हमारी फ़िक़्ह की किताबों में उनके साथ जो फ़िक़्ही इख्तिलाफ़ात का मसला आता है उनमें अकीदे का कोई मसला नहीं, वो फ़िक़्ही के इख्तिलाफ़ का है। वो फ़िक़्ही इख्तिलाफ़ सहाबा में थे, बुखारी मुस्लिम के अंदर भी हैं वो, कि वो सहाबाए किराम जो थे उनके अंदर भी वो इख्तिलाफ़ आपस में उस किस्म के हो जाते थे। वो कोई मसला नहीं है, वो अलग बात है। इस तरह आइम्मा के भी हैं। ये इमाम शाफी जो हैं, अब इनकी मैं आपको बात एक तफसील से थोड़ी सी बताता हूँ चंद मिनटों के अंदर। इमाम शाफी का सफ़रनामा और इनके हालात ज़िंदगी बहुत से लोगों ने लिखे हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो आपको बता रहा हूँ वो इमाम इब्न अब्दुल बर ने जामे बयानुल इल्म के अंदर इनका ये वाक़या लिखा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मसला बिदअत के साथ उसका ताल्लुक देखे क्या बनता है। इमाम इब्न अब्दुल बर फरमाते हैं कि इमाम शाफी मक्का में से मदीना मुनव्वरा इमाम मालिक के पास पढ़ने के लिए आना चाहते थे। तो वो देख रहे थे कि कोई काफिला जाने वाला हो और ज़्यादा राह भी पास नहीं था। आखिर एक काफिला मिल गया। उन्होंने इमाम शाफी से कहा कि तुम हमारे साथ चलो। अब इमाम शाफी मक्का से मदीना की तरफ चलते हैं। आपको ये मैं शेख अलबानी के हवाले पढ़कर बता आया हूँ कि उन्होंने कहा मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते वक़्त वक़ुर रब्बी अदखिलनी, कुरान की कोई आयतें पढ़ना, ये बिद्दत हैं, बिद्दत बचा करो। इमाम शाफी को देखें। इमाम इब्न अब्दुल बर लिखते हैं कि जब मदीने का सफ़र शुरू हुआ तो मक्का से लेकर मदीना तक जितने दिन लगे, जितना वक़्त गुजरा, इमाम शाफी एक दिन को कुरान ख़त्म करते और एक रात को कुरान ख़त्म करते। सुभान अल्लाह। ना जी, इबादत का तरीका तो वो होना चाहिए जो अल्लाह ने बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, क्योंकि इस्लाम मुकम्मल है, दीन मुकम्मल है। तो अगर उस दीन के अंदर अगर जर्रा बराबर भी कोई नई बात करेगा तो वो जहन्नमी। इमाम शाफी के बारे में क्या ख्याल है? मक्का से चले मदीना तक दिन को एक कुरान ख़त्म, एक रात को कुरान ख़त्म। इसका तज़किरा इब्न अब्दुल बर ने भी किया है और इसका तज़किरा हाफिज़ इब्न हजर ने भी किया है, इमाम नववी ने भी किया है, जितने मुहद्दिसीन ने इमाम शाफी के, इमाम बहकी ने किया है सनद सही के साथ। तो वो उनका सब ने तज़किरा किया। अब ये जब चलते हैं तो आते हैं कुरान करीम ख़त्म करते हैं, एक दिन को एक रात को। तो ये किस सुन्नत के मुताबिक वो काम कर रहे थे? कौन है दुनिया में पैदा हुआ जो इस सबब से कि कुरान दिन को ख़त्म करे और रात को मदीने में दाखिल होने के लिए वो उनको बिदती कहे? अगर इमाम शाफी
ایک دن کو ختم کریں، رات کو ختم کر کے حضرت عثمان تمیم داری ختم کریں، چونکہ کام نیک تھا، اللہ ان کا قبول بھی فرماتا ہے، ان کا کرنا جائز بھی ہے۔ اگر ان کی قبولیت ہو جاتی ہے تو اولیاء اللہ میں سے اگر کسی نے جمعرات کے دن ختم قرآن کر کے چند ساتھیوں کو اکٹھا کر کے ذکر کر لیا، دعا کر لی، خدا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، دعا کر لی، تو اس کو بدعتی جہنمی کہنا کس منہ سے بنتا ہے؟ اور صدق اللہ العظیم کسی نے ختم کر لیا تو کس منہ سے بنتا ہے؟ اگر صدق اللہ العظیم کہنا سنت سے ثابت نہیں تو یہ کہاں کس سنت سے ثابت ہے؟ نکالیں بخاری، مسلم، مسند احمد اور خود امام شافعی کی کتابیں، کتاب الام اور مسند شافعی جو جمع کی گئی ہے اس کو نکالیں، کہاں یہ دن اور رات کو قرآن ختم کرنا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کو ختم کیا اور ایک رات کو۔ آگے علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں وہ مدینہ منورہ میں پہنچے، جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو امام مالک سے انہوں نے پڑھنا تھا، تو امام مالک سے پڑھنے کے لیے وہ حاضر ہوئے۔ اب ان کو پتہ تو نہیں تھا کہ امام مالک کون ہے، تو وہ کہتے ہیں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس آیا تو وہاں میں نے سلام عرض کیا، اس کے بعد میں بیٹھ گیا تو ایک مجلس حدیث تھی، ایک شیخ تھے وہ پڑھا رہے تھے اور کچھ شاگرد ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے پتہ چل گیا، مجھے اندازہ ہوا کہ یہی امام مالک ہے، تو وہ ان کے پاس بیٹھ کے، تو وہ کہتے ہیں جب میں ان کے پاس بیٹھا تو امام مالک جب بھی حدیث پڑھا کوئی بیان کرتے تو وہ ہاتھ کو اٹھاتے، اور جب وہ ہاتھ کو اٹھاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف وہ اشارہ کرتے کہ یہ صاحب قبر نے یہ فرمایا ہے، جوش میں آتے، محبت میں آتے، حدیث بیان کرتے اور ہاتھ کو اٹھا کر روضہ انور کی طرف اشارہ کرتے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں میں سنتا رہا، جب وہ مجلس ان کا ختم ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ تو میں نے ان کو بتایا میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں، قریشی ہوں، حدیث سننے کو۔ کہتے ہیں بیٹا تم نے کیا سنا ہے، کوئی مجھے بتائیں۔ تو امام شافعی فخریہ انداز میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں حدیث سنانے لگا تو جس طرح سے امام مالک اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے قبر انور کی طرف، قبر مصطفیٰ کی طرف، میں نے حدیث بیان کی اور میں نے بھی اپنا ہاتھ اسی طرح اٹھایا کہ ان صاحب قبر نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بات دیکھ کر امام مالک کا چہرہ کھل اٹھا، تو کہتے ہیں میں نے یہ صرف اس لیے کیا کیونکہ امام مالک یہ کر رہے تھے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے وقت قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اب مجھے دنیا کا کوئی بندہ بتائے، دنیا کا کوئی بندہ بتائے کہ حدیث بیان کرتے وقت قبر انور کی طرف اشارہ کرنا اور امام مالک کا کرنا، پھر امام شافعی کا اس کی کاپی کرنا اور اسی طرح کرنا، اور مدینے کے رستے میں ایک دن کو قرآن ختم کرنا، ایک رات کو قرآن ختم کرنا۔ یار پورے مدینے میں یا خود امام شافعی کو یا امام مالک کو یہ حدیث نہیں آتی تھی کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار؟ یہ نہیں ان کو آتی تھی حدیث کہ وہ کہتے کہ یہ ختم کرنا بدعت ہے، مدینے کے اندر آتے وقت ایک دن کو رات کو قرآن ختم کرنا بدعت ہے، یہ ہاتھ اٹھانا بدعت ہے، یہ امام مالک کا کام کرنا بدعت ہے، یہ فلاں بدعت ہے۔ تو ان کو کوئی بھی یہ کہنے والا نہیں تھا وہاں پر۔ کہتا کون؟ وہ اہل مدینہ تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کام اگرچہ اس کے کرنے کا حکم نہیں ہے، حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی امت کے لیے ان کے احکامات نہیں دیے، مگر ہے کار خیر، ہے کام نیک، اس لیے سب خاموش تھے کہ یہ کام کار خیر ہے۔ امام مالک کی شافعی بھی کام بھی کر رہے ہیں تو ہائے جائز۔ یہ دلیل کہاں سے انہوں نے لی؟ وہ دلیل یہ تھی بخاری میں باب التراویح کے اندر، آپ اکثر اس حدیث کو علماء سے سنتے ہیں، میں اشارہ کرتا ہوں اس کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو تراویح کو انہوں نے پڑھتے ہوئے دیکھا لوگوں کو جماعت کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ہے تو بدعت پر ہے اچھی بدعت، ہے بدعہ پر ہے اچھی۔ تو جس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المومنین نے فرمایا یہ کام اچھا ہے، اچھی بدعت ہے، اسی طرح حضرت امام شافعی نے قرآن ختم کیا،
ان کو معلوم تھا ہے بدعت اور اچھی بدعت ہے. امام مالک نے ہاتھ اٹھایا, ان کو پتا تھا ہے بدعت ہے پر اچھی بدعت ہے. وہ امام شافعی تو ایسے کام کریں, امام مالک تو وہ کام کریں, حضرت اسود بن قیس تو کریں, وہ وکی تو کریں, یحییٰ بن معین تو کریں, منصور بن زادان تو کریں, عثمان بن عفان تو کریں, سعید بن جبیر تو کریں, ام المومنین سیدہ عائشہ تو کریں, حضرت معاویہ تو کریں, حضرت عبداللہ بن زبیر تو کریں, حضرت عبداللہ بن عباس تو کریں, کام ہو نیک اور کریں, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا یہ صحابہ کی, تابعین کی, تبع تابعین کی, محدثین کی سنت ہے نئے کام کرنا. لیکن شرط ایک ہے, نیا کام کرنے کی نیت نیک ہو, کرنے والا صالح ہو, خیر ہو, اور وہ خیر کے لوگ ہوں, اشاعت اسلام ہو, مقصود اللہ کا قرب ہو, زمانے کی کوئی قید نہیں, وہ قیامت تک زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے. حضور کے زمانے میں نہیں ہوا تو نجائز ہو گیا. وہ راہبین نے جب وہ بدعت نکالی تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے تھے, نیت نیک کی وجہ سے تو قرآن نے اس کو قبول کیا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سفر نامہ بڑا پیارا, اس کے بعد وہ امام مالک کے ساتھ رہے, آگے ان کی اور باتیں ہیں, ان کا میرے موضوع سے تعلق نہیں ہے. ابن خالد مخلد, انہوں نے ذہبی نے بھی لکھا تذکرہ کے اندر, علامہ قرطبی نے بھی لکھا. ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ مستجاب الدعوات تھے, تو یہ ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے, جن کو قرآن ختم کرتے تھے. امام احمد کے شاگرد اور بخاری مسلم کے ہم پلہ تھے, علامہ ذہبی تذکرہ میں کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک دن میں ایک قرآن ختم کرتے, مستجاب الدعوات تھے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا. امام قاضی السال 279 میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ بغیر وضو کے حدیث کی کتاب کو ہاتھ نہ لگاتے, اور یہ کبھی کبھی ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے. ابن الحداد, ان کا وصال 344 میں ہوا ہے, یہ ہر روز قرآن ختم کرتے. امام ابن عساکر یہ ہر روز قرآن ختم کرتے. یہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر اور سیر وعلوم النبلاء کے اندر ان تمام محدثین کا تذکرہ ہے. ثابت البنانی جو ان کے شاگرد ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گریٹ تابعی ہیں, ایک دن میں اور ایک رات میں قرآن ختم کرتے. یہ حضرت ثابت بن بنانی. اب امام انس بن مالک سے وہ ان کے ساتھ رہے تو انہوں نے کیا سیکھا تھا؟ انہوں نے کلو بدعت نہیں سیکھا تھا, ان کو پتہ نہیں تھا وہ کلو بدعت کا مطلب کیا ہے. وہ تو میں اگلے پروگراموں میں بتاؤں گا, جب وہ میں حدیث سامنے رکھ کر پوری حدیث کو پڑھوں گا, ایک ٹکڑا نہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, خواہ مخواہ وسیلے کا مسئلہ اس سے نکال لیا, اس کا باب علم سے تعلق ہے, اس طرح سے نہیں. پوری آیت پڑھوں گا, پوری حدیث پڑھوں گا, پھر میں بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے, اب یہاں پر جو میں نے اس کا آپ سے یہ بات کی ہے آپ سے کہ وہ بغیر وضو کے قاضی اسال جو تھے وہ کہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اب ختم قرآن کی تو بات آپ نے سن لی, یہ وہ لوگ تھے جو قرآن شریف کو ختم کرتے تھے. امام ابن عبد البر جامع العلم کے جامع بیان العلم کے اندر انہوں نے آخری میں جا کر ایک باب باندھا ہے, اس کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ امام مالک بغیر وضو کے حدیث روایت نہیں کرتے تھے. سعید بن مسیب بغیر وضو کے حدیث روایت نہیں کرتے تھے, اور وہ مکروہ جانتے تھے بغیر وضو کے حدیث کی کتاب کو ہاتھ لگانا یا حدیث روایت کرنا. قاضی السال 279 میں جن کا انتقال ہوا ہے, جو کبھی ایک رکعت میں کبھی کبھار قرآن ختم کرتے, بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے تھے. یہ بغیر وضو کے حدیث جو ہے وہ روایت نہیں کرتے تھے. اب سوال اس کا یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری حدیث بغیر وضو کے روایت نہ کرنا؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی نے کہا تھا. امام مالک یہ کیوں کرتے تھے؟ سعید ابن مسیب کیوں کرتے تھے کہ وہ بغیر, بلکہ بعض کتابوں میں تو نچلے درجے کی کتابوں میں تو یہ آتا ہے کہ وہ غسل کرتے تھے امام مالک حدیث کسی کو پڑھانے سے پہلے. اللہ عالم. مدینہ منورہ کا وہ بہت ادب کرتے تھے قاری, انہوں نے علامہ قرطبی نے بھی لکھا, دوسرے قاضی ایاز نے بھی. اس وقت وہ بات نہیں ہے. بغیر وضو کے حدیث روایت کرنا کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہہ لے کہ میں نہیں روایت کروں گا وضو کے بغیر, وہ نہ کرے اور حدیث کی کتاب کو ہاتھ نہ لگائے وضو کے بغیر, یہ بدعت بنتی ہے کہ نہیں؟
اب جتنے ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں وہ کہتے ہیں بدعت بنتی ہے. ایک خارجی عالم ہے پاکستان میں، بڑے نامی گرامی، ان سے میں بات کرتا رہتا ہوں. ان سے میں نے یہ مسئلہ پوچھا. میں نے پوچھا کہ ابن عبد البر نے اور دیگر محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، انہوں نے یہ بدعت تھی یا نہیں؟ سنت سے تو یہ ثابت نہیں، تو یہ اپنی طرف سے انہوں نے کر لیا. اب امام مالک نے جب کیا تو ان کے شاگرد بھی کرنے لگے، آگے وہ اور بھی لوگ بھی کرنے لگے. تو یہ جو انہوں نے نکالا ہے یہ کس حدیث سے نکالا ہے، کس قرآن کی آیت سے نکالا ہے؟ ان کو کلو بدعہ والی حدیث آتی نہیں تھی. تو وہ خارجی عالم ہیں، ان سے میں نے بیان کیا، ان کو جرح و تعدیل پر بڑا عبور ہے، اور وہ کہتے ہیں اس وقت بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں ہی میں ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو کافی معلومات بھی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. خیر، ان سے میں نے یہ کہا، میں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے آگے امام مالک کی 2-3 اور باتوں کا ذکر کیا. وہ میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا. تو اس لیے وہ پھر ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ ایک آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ انہوں نے مجھے امام مالک کی اس طرح کی اور باتیں بھی بتائیں. وہ کہنے لگے وہ 2 جلد میں کتاب آیا ہے امام مالک کے حالات پر، اس میں امام مالک کی اس طرح کی کچھ اور باتیں بھی ہیں. تو میں نے کہا دلیل کیوں انہوں نے کیا؟ تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے، وہ مجھے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت سے شاید یہ بات سمجھی ہو. میں نے کہا کیا؟ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ تعظیم کرو شاعر اللہ کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو. تو چونکہ حدیث اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کریں، تو اس لیے امام مالک یہ کرتے تھے، سعید ابن مسیب یہ کرتے تھے، اور دیگر محدثین جن کا نام جامع بیان العلم میں دیگر محدثین کا انہوں نے لکھا، امام ابن عبد البر وہ سارے کا. اس لیے تو میں ذرا پھر گردان پڑھ دی. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، میں نے گردان پڑھ دی. میں نے کہا یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو، تو حدیث کی کتابوں کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگانا، اس کو روایت نہ کرنا، یہ قرآن کی آیت